میں اس وقت جو ہے امام احمد رضا لائبریری میں ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں، اور سب سے پہلے میں آپ کے مصباحی نیٹ ورک کو مبارکبادی پیش کروں گا، اور آپ کا جو مکتبہ ہے مکتبہ حافظ ملت جو اس میں بھی لگا ہوا ہے، جہاں تک اس حافظ ملت کی بات ہے تو میں یہ عرض کروں یہ ان آراس میں سے ایک عرس ہے جہاں الحمدللہ حتی المقدور شریعت کی پابندی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ نماز کے وقت میں یہ ضروری ہے کہ جتنے دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں کو بند کر دیں۔ یہاں جو مجلس خیر خواہ شاہین صفت طلباء کی یونین ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی باتیں نہیں کر سکتا، نماز کے وقت میں کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دکانداروں سے کہ وہ جو یہاں سے نظم لے کر کے جائیں، اور جو یہاں آذان ہوتے ہی وہ اپنے گراہکوں سے منع کر دیتے ہیں کہ اب نماز کے بعد خرید و فروخت ہوگی، ہم نماز پڑھنے چل رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو اس نظم کو صرف یہ نہیں کہ یہاں یہ رول کا حصہ ہے مبارک پور میں تو صرف یہی تک جاری رکھنا ہے، بلکہ اسے باقی آراس میں بھی آپ جہاں دکانیں لگاتے ہیں یا جہاں جہاں بھی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں یا اپنی پرسنل دکانیں ہیں وہاں پر بھی یہ نظام بنائیں کہ جیسے اعلان ہو جائیں ان سے کہیں کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ تب یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے اور یہ دراز ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے باقی آراس میں جہاں اس طرف توجہ کم ہے انہیں توجہ اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو زائرین آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کثرت سے نماز پڑھتے، چونکہ جیسا ماحول ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو نہیں پڑھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا سب پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ تو ان زائرین سے بھی کہوں گا کہ آراس کے بنیادی مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ صاحب عرس کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس کے بلندی درجات کے لیے اپنے لیے، تو وہاں مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے آپ کی زندگی بہتر ہو، یعنی پہلے بہتر بھی تو اور بہتر ہو، پہلے غلط راستے پہ تھے تو صحیح راستے پہ آئے، توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ تو یہ یہاں جو ماشاءاللہ جو یہ اتنی بڑی مسجد ہے جو پوری نمازیوں سے لبالب ہو جاتی ہے، 10,000 سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں اس میں جاری رکھا ہوا ہے یہ اپنے گھروں پہ جا کر کے جاری رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو کم از کم ہر بندہ اپنے گھر والوں کا تو ذمہ دار ہے ہی، تو اپنے گھر والوں کو نمازی بنائے۔ آپ کہیں بیٹھے تو سب کو جیسی آذان ہو جائے نماز کے لیے لے کر کے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں۔ تو اس سے حافظ ملت کا پیغام نماز باجماعت کا اہتمام، تو صرف یہ یہاں تک نہ رہے، یہ آپ کے گھروں تک پہنچے، تو اس سے بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔